اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یقین سے مانگے اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر، کیونکہ اللہ کسی سے مجبور نہیں۔ چاہے نماز پر گرائے گئے آنسو چمکدار موتی بن جاتے ہیں، سجدے میں جب آنسو نے روانی پکڑی وہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ صبر کی جہاں آخری حد ہو وہیں سے کن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تو رکھ لیتا ہے تمہارے آنسوؤں کو سنبھال کر، تمہارے پلکوں کو گلا کرتے آنسوؤں پر، تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر مان جاتا ہے، تمہاری طاقت سے زیادہ آزماتا نہیں۔ وہ تمہیں بہتر وقت پر دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یہ دیر تو تمہاری اپنی دعاؤں کو تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے ہے۔ تم یوں ہی مانگتے رہو سجدوں میں، اللہ کو لگائی ہوئی ایک پکار اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تمہاری محبت کبھی قضا نہیں ہونے دیتا۔ جب تم اس کی محبت کو اول رکھتے ہو، جب تم اس پر توکل رکھتے ہو تو وہ کبھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ ہاں وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، پھر وہ تمہارے لیے سوچ رہا ہے۔ تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے، کیونکہ وہ امتحان انہی سے لیتا ہے جو اسے پیار کرتے ہیں، جن پر انہیں مان ہوتا ہے یہ آخری وقت تک مجھے منائیں گے اور مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے، جو آزمائش طویل ہونے پر دعائیں طویل کریں گے، جو اگر ٹوٹ گئے تو سجدے طویل کریں گے۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار کر رکھا ہے۔ توکل رکھو، کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہیں، تمہارے لیے ہیں۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو تو اللہ تمہارے دل کو سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ جب تمہیں اللہ کو ڈھونڈنے کا راستہ نہیں ملتا تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کر، دل کا سکون بن کر، تاریکی میں معجزے بن کر اور زندگی میں اطمینان بن کر۔ یقین کا دامن مضبوطی سے تھامو، تبھی تو معجزوں کو سامنے لایا جائے گا۔ جب راستے نظر سے اوجھل ہو جایا کرتے ہیں تبھی تو معجزے ہو جایا کرتے ہیں۔ یقین سے آگے، گمان سے باہر۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہیں تو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی مل نہیں رہا ہے تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا۔ تم اس پر صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں؟ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے ہو اسے بتاؤ، ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سو بدلنے پر قادر ہے، یہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ ایک بار جب یہ اشک اللہ کے سامنے بہنے لگے اور یہ ہاتھ مانگنے کے لیے اللہ کے آگے اٹھنے لگے تو پھر اللہ کبھی ان ہاتھوں کو لوگوں کے آگے پھیلانے نہیں دیتا اور نہ ان کے آنکھوں کو کسی کے سامنے کھڑا ہونے دیتا ہے۔ جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا، جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ امید نہ ہو
یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا، تمہارا ادھورا خواب ممکن کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھے گی، یقین رکھو اس پر اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر دیکھو مکمل طور پر، پھر وہ رب تمہارے لاڑ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہی منچاہی چیزیں نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی مارنی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں، یہ آسان نہیں ہوگا، شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہے گا، شیطان اور نفس سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ پر تکلیفیں دے گا، مگر تم ہر بار دوبارہ کھڑے ہو جانا، پھر تمہارا اجر ایک دن تمہیں شکرانے کے نوافل میں گرا دے گا، یقین رکھو۔ اگر معجزے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں مایوسی نہیں ہوگی، وسوسے نہیں ہوں گے، تب اللہ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ ممکن اب کچھ نہیں، جو تم نے صبر کر لیا ہے اسی کا صلہ معجزوں میں ملے گا، تم بس اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ کی مدد معجزہ ہے اور وہ معجزہ تمہارے لیے ہونے والا ہے۔ اسے صبح یاد ہے تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا، وہ عنقریب تمہارے لیے معجزے خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا، وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے، اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آ گئے نا، جب زندگی تھکا کر گرا دے تب بھی مسکرانا، جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی، اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پہ۔ انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دو جہاں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے اجالوں سے محروم رکھے؟ پھر تو وہ میرا رب کہتا ہے کہ اب مجھ پہ یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں، پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے، بس پھر ہر محروم سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت میں قید رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پہ آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ میرا رب تاخ راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے دو جہاں چمکتے ہیں۔ اور ایک بات، اللہ بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ نے دعا کرنے کا خیال ڈالا ہے تو یقین کریں دعا بھی جلد قبول ہوگی، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کے پاس آنے کے لیے چنا ہے۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے
کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں ہے ہی نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے علم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کی ایک پہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پہ ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یقینی بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، تمہارا آخری اور واحد مددگار۔ وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جس کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان و رحیم ہے۔ یہ اندھا یقین جو کرتے ہو لوگوں پر، ایک بار تو کر کے دیکھو اپنے رب پر۔ یہ جو غم کے بادل ہیں سب چھٹ جائیں گے، پھر دیکھنا کتنے معجزے ہو جائیں گے۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگنے لگا ہے دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی ہے۔ یعقوب کی دعا تو سالوں بعد بھی پوری ہوئی تھی، مگر ہو ہی گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی یا سنی یا انسنی کر دی ہو۔ اللہ نے سب سننا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھنا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگ رہی ہے، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ انشاءاللہ محسوس کرو تو دن میں کتنے ہی تمہارے ساتھ معجزے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تمہیں معمولی سی آزمائش دے کر جانے کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے محفوظ رکھ رہا ہوتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے ڈالے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے کے بعد نامراد نہ رہوں گا۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوا کرتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی جاتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں نہ جانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ دعاؤں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے سر کو بھی جھکانا پڑتا ہے۔ جب دن میں 5 دفعے اللہ کو منانے جاؤ تو نصیب کیسے تم سے روٹ سکتا ہے۔ نماز یقین کو مکمل کر دیتی ہے اور مکمل یقین رکھنے والوں کے لیے تو اللہ کن فرماتا ہے۔ یہ نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں بھٹکا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدہ نہ چھوڑنا، تم سجدے میں آنسو بہانا ترک مت کرنا، تم سکھ پاؤ گے، مایوسی کے بادل ہٹ جائیں گے خود سے، بس اس کی مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی وہ کام کرتے جاؤ اور پھر تم دیکھو گے کن فیکون کے نظارے۔ اے میرے مولا، تیرے بندے ابھی بھی تیرے اس معجزے کے انتظار میں بہت ادب سے بیٹھے ہیں، جس معجزے کی تکمیل کے لیے تو نے انہیں تہجد کا سجدہ نصیب فرمایا۔ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ آگ گلزار کر دی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ دیکھا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو مدد کا کہا کہ وہ ان کو آگ سے بچا لیں، تو انہوں نے کہا جو اللہ چاہے اسی میں راضی ہوں۔ اللہ بہترین کارزا ہے، وہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے، مگر انہیں اللہ پر یقین تھا
اور اللہ نے بھی ان کا یقین ٹوٹنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی، اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا۔ معجزہ اس طاقت کا نام ہے جس کی بنیاد کامل یقین ہے۔ ابراہیم کا خدا ہمارے لیے بھی معجزہ کر سکتا ہے، بس اللہ پہ چھوڑ دیا کرو، سب معجزہ خود بخود ہو جایا کرو گے۔ کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوگی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ دعا قبول ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں یا اللہ یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی۔ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی ہے اللہ کے لیے، جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور چیزیں وجود پا جاتی ہے۔